الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ معزز سامعین، درود پاک کی فضیلت کے بارے میں آئیے ہم ذرا سنتے ہیں۔ ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علی مئة کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء۔ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ معزز سامعین، آئیے آج ہم جس موضوع پہ بات کرنی ہے اس موضوع کا عنوان ہے علم دین کی فضیلت۔ طالب علم دین پر کرم ہو گیا۔ حضرت یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ مفتی مدینہ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں، پہلے دن جب میں حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، آپ نے میرا نام پوچھا، پھر فرمایا، اللہ اے یحییٰ، علم دین سیکھنے میں خوب کوشش کرو۔ تمہاری ترغیب کے لیے میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ملک شام سے تمہاری عمر کا ایک نوجوان مدینہ منورہ میں علم دین سیکھنے کے لیے آیا۔ وہ ہمارے ساتھ پڑھتا تھا۔ دوران طالب علمی ہی سے موت آ گئی۔ میں نے اس نوجوان کے جنازے جیسا کسی کا جنازہ نہیں دیکھا۔ مدینہ منورہ کا کوئی عالم، کوئی طالب علم ایسا نہیں تھا جو اس کے جنازے پر نہ آیا ہو۔ اس وقت کے بہت بڑے عالم دین حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر حضرت ربیعہ، حضرت زید بن اسلم، حضرت یحییٰ بن سعید اور حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اس وقت کے بہت بڑے علماء کرام نے اسے قبر میں اتارا۔ اس خوش نصیب طالب علم کی وفات کے تیسرے دن ایک شخص نے اسے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے؟ ایک خوبصورت نوجوان ہے، اس نے سفید لباس پہنا ہے، سبز عمامہ سر پر سجایا ہے اور ایک خوبصورت گھوڑے پر بیٹھا آسمان سے اتر رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے اس کا یہ مقام و مرتبہ دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، اے نوجوان، تم اس مقام پر کیسے پہنچے؟ نوجوان نے کہا، مجھے میرے علم دین نے یہاں تک پہنچایا۔ علم کا ہر وہ باب جو میں نے سیکھا تھا، اللہ پاک نے ہر باب کے بدلے مجھے جنت میں ایک درجہ عطا فرمایا۔ بس علم دین کی برکت سے مجھے درجات ملتے گئے اگرچہ میں طالب علم تھا، مگر اللہ پاک کے فضل و کرم سے علماء کے درجے تک پہنچا دیا گیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، میرے انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثوں کے درجات بلند کرو۔ بے شک میں نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کیا ہے، جو بھی عالم دین ہو یا طالب علم دین ہو، ان سب کو ایک ہی درجے میں رکھا جائے گا۔ وہ خوش نصیب طالب علم بولا، میں بھی طالب علم دین تھا، پس اللہ پاک نے مجھے بلند درجات عطا فرمائے، یہاں تک کہ میرے اور رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 درجات کا فاصلہ رہ گیا۔ ایک درجہ وہ جہاں سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما، اور دوسرا درجہ وہ جہاں صحابہ کرام علیہ رضوان اور پچھلے نبیوں پر ایمان لانے والے موجود ہیں۔ ان 2 درجات کے بعد جو درجہ وہ علماء کرام اور طلباء علم دین کے لیے ہے، طالب علم دین اللہ پاک کی عنایت کا مزید ذکر کرتے ہوئے کہا، میں جب علماء کرام والے درجے میں پہنچا تو وہاں موجود علماء کرام نے میرا خوب اچھے سے استقبال کیا۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، اے گروہ علماء، یہ میری جنت ہے، یہ میں نے تمہیں عطا کی، یہ میری رضا ہے، بے شک میں تم سے راضی ہوں، میں تمہیں عطا فرماؤں گا جس کی تم خواہش کرو گے، اور جس کی تم شفاعت کرو گے میں تمہاری شفاعت قبول کروں گا۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ یہ ایمان افروز واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، یہ تمام فضائل ان کے لیے ہیں جو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین سیکھے اور اپنے علم پر عمل بھی کرے۔ معزز سامعین، ہم نے آج یہ بہت ہی پیاری بات سنی۔ خوش نصیب طالب علم کو علم دین کے لیے گھر بار چھوڑنے،
خوب اخلاص اور محنت و لگن کے ساتھ طالب علم دین میں مصروف رہنے کی کیسی برکت نصیب ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں پر رشک کرنا نصیب فرمائے۔ ذرا تصور تو کیجئے یہ نوجوان کیسا خوش بخت تھا، اس نے علم دین سیکھنے کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، ماں باپ اور عزیز رشتہ داروں سے جدائی اختیار کی، ملک شام سے مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ علم دین سیکھتے سیکھتے سے موت آئی تو انعام کیا ملا؟ وقت کے تمام بڑے بڑے علماء اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ وقت کے اما نے اسے لحد میں اتارا۔ کرم بالائے کرم یہ کہ اللہ پاک نے اسے جنت میں بلند درجات عطا فرمائے، اسے علماء کرام کے درجے میں مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی علم دین سیکھنا نصیب فرمائے۔ علماء کرام کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ پارہ 28 سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے اور ان کے ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت یعنی دوری ہوگی۔ غور تو فرمائیے علم دین کی کیسی بلند شان ہے کہ علماء کو روز قیامت عام لوگوں سے بہت اونچے درجات ملیں گے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، علم کامیابی کی بنیاد اور دین کا کتب ہے۔ والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا و آخرت میں کوئی کمال علم دین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور یہاں تک کہ علم دین کے بغیر ایمان بھی ناقص رہتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، العلم باب اللہ الاقرب، علم اللہ پاک کی بارگاہ تک پہنچنے کا سبب سے قریب ترین دروازہ ہے۔ والجہل اعظم حجاب بینک و بین اللہ، اور جہالت تمہارے اور اللہ پاک کے درمیان سب سے بڑا حجاب یعنی پردہ ہے۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، علم زندگی اور جہالت موت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شوق علم دین نصیب فرمائے۔ آئیے علم دین کے بارے میں چند احادیث کریمہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت حکیم بن حجاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بے شک تم ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء زیادہ اور خطبہ یعنی من گھڑت قصے کہانیاں سنانے والے تھوڑے ہیں، دینے والے زیادہ اور مانگنے والے کم ہیں۔ اس زمانے میں عمل علم سے بہتر ہے۔ ان قریب لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب علماء کم اور خطبہ یعنی من گھڑت قصے کہانیاں سنانے والے زیادہ ہوں گے، دینے والے کم اور مانگنے والے زیادہ ہوں گے۔ اس زمانے میں علم سیکھنا عمل کرنے سے افضل ہوگا۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وان طالب العلم یستغفر له کل شیء حتی الحیتان فی البحر، علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور طالب علم دین کے لیے ہر چیز یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ علم دین سیکھنے کی کیسی عظیم برکات ہے کہ طالب علم دین اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، علم سیکھتا ہے، دینی کتابیں پڑھتا ہے، قرآنی آیات اور احادیث یاد کر رہا ہوتا ہے، اور دنیا کی ہر چیز یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ یہ کیسی خوش بختی ہے، سبحان اللہ۔ معزز سامعین، ابھی ہم نے جو حدیث پاک سنی، اسی میں فرمایا گیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث پاک میں کون سا علم مراد ہے؟ بزرگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے اسکول کالج کی مروجہ دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری دینی علم مراد ہے، لہذا سب سے پہلے اسلامی عقائد کا سیکھنا ہمارے لیے سب سے زیادہ فرض ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے حلال و حرام کے مسائل بھی سیکھنا فرض ہے۔ باطنی فرائض، عاجزی، اخلاص اور توکل اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد، بدگمانی، بغض و کینہ اور ان کا علاج سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آج کل دنیاوی علوم سیکھنے کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے۔ بہت سارے مسلمان اپنے دنیاوی مستقبل کو سنوارنے کی خاطر دنیاوی علوم سیکھتے اور اس کے لیے بہت محنت و مشقت اٹھاتے ہیں۔ بے شک دنیاوی علم سیکھنے کی دنیاوی طور پر فائدے بھی ہیں اور دنیاوی علم سیکھنے کو مطلقاً ناجائز بھی نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ دنیاوی علم سیکھنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، انہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمان فرماتے ہیں، علوم جن میں کفریات کی تعلیم ہو ان کا پڑھنا حرام ہے۔ ہاں، جائز علوم جن میں اسلامی عقائد تعلیمات کے خلاف باتیں نہ ہوں
وہ علوم جائز نوکری کے لیے پڑھنا جائز ہے، جبکہ ان میں ایسا مشغول نہ ہو کہ دین کا ضروری علم نہ سیکھ پائے، ورنہ وہ دنیاوی علم جو فرض علم دین سیکھنے سے باز رکھے حرام ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری کہ اپنے دین و اخلاق پر اثر نہ پڑے، اسلامی عقائد و خیالات پر ثابت قدم اور مسلمانی وضع پر قائم رہے۔ یہ سب شرائط پائی جائے تو جائز رزق حاصل کرنے کے لیے جائز دنیاوی علم سیکھنے میں حرج نہیں۔ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ہر شخص جس حالت میں ہو اس کے متعلق شرعی احکام سے واقف ہو، یہ فرض عین ہے۔ جب تک یہ علم حاصل نہ کر لے، جغرافیہ، تاریخ وغیرہ دنیاوی علوم سیکھنے میں وقت ضائع کرنا جائز نہیں۔ جو دنیاوی علم سیکھتے ہیں ان پر لازم ہے کہ پہلے ضروری دینی علم سیکھے، صرف وہی علوم پڑھے جو قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات کے مخالف نہ ہو۔ جن علوم میں دین کے مخالف باتیں ہوں وہ علوم ہرگز نہ پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم پڑھتے ہوئے بھی اسلامی اخلاق اور اسلامی حلیہ برقرار رکھے۔ ان کے شرائط جائز دنیاوی علم سیکھنا جائز ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یوفقہ فی الدین، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دمشق کی مسجد میں صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ خدمت میں حاضر تھا۔ اس وقت آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا اے ابو درداء رضی اللہ عنہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، میں وہ حدیث پاک سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم تجارت کے لیے نہیں آئے؟ عرض کیا نہیں؟ فرمایا تجارت کے علاوہ دمشق میں تمہیں کوئی اور کام ہو جس کے لیے تم آئے؟ عرض کیا نہیں، میں تو صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے کے لیے اتنی دور سے حاضر ہوا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے طالب علم دین کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا میں نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو علم دین سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طالب علم دین سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ بے شک زمین و آسمان کی تمام مخلوق یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی طالب علم دین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ بے شک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، بے شک انبیاء کرام علیہ السلام ورثے میں درہم و دینار یعنی مال تو دولت نہیں چھوڑتے، انبیاء کرام علیہ السلام تو ورثے میں صرف علم چھوڑتے ہیں۔ پس جس نے علم دین حاصل کیا اس نے بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ معزز سامعین غور فرمائیے طالب علم دین کی کیسی بلند شان ہے۔ طالب علم دین کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، طالب علم دین کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، طالب علم دین کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوق فرشتے درخت پتھر چرند پرند یہاں تک کہ مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ اور اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ علماء دین انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح نبوت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں، اسی طرح نبوت کی وراثت یعنی علم دین سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرور عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم مدینہ کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک عبادت گزار اور ایک عالم کا ذکر کیا گیا۔ اس پر دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا یعنی سب سے کم رتبے والے پر۔ یہ علماء کرام کی بے مثال فضیلت ہے۔ ذرا غور فرمائیں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کتنی بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے تاجدار ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ پاک کے بعد سب سے بلند رتبہ اور مقام جس ہستی کو ملا وہ مبارک ہستی میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنے بلند رتبہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عالم دین کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت کم رتبہ امتی پر ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے سب سے کم رتبہ امتی کون ہے، اور ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر فضیلت کتنی ہے۔ یقیناً اس کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا، البتہ علماء کرام نے اس کا ایک سرسری سا اندازہ لگایا۔ علماء فرماتے ہیں سب سے کم درجہ امتی وہ ہے جس کے دل میں ایمان کا نور تو موجود ہے مگر اس کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، یہ سب سے کم درجہ ہے۔ پھر اس کے اوپر مومن صالح یعنی نیک مسلمان کا درجہ ہے، پھر اس کے اوپر شہید کا درجہ ہے، پھر اس کے اوپر متقی پرہیزگار کا درجہ ہے، متقی پرہیزگار سے اوپر
مجتہد کا درجہ ہے، مجتہد سے اوپر اتاد ہے، اتاد سے اوپر ابدال، ابدال سے اوپر کتب، کتب سے اوپر قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے اوپر غوث، غوث سے اوپر غوث اعظم۔ پھر اسی طرح ولایت کے درجات ہیں، ان تمام درجات ولایت میں اونچا درجہ صحابی کا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان میں اونچا درجہ انصاری صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہے، انصار سے اوپر مہاجرین کا درجہ، مہاجرین میں سب سے اونچا درجہ صدیق کا، صدیق سے اوپر نبی، نبی سے اوپر رسول، رسول سے اوپر انبیاء اولو العزم، انبیاء اولو العزم میں اوپر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا درجہ، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اوپر خاتم النبیین رحمت للعالمین حبیب رب العالمین کا درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین غور فرمائیے، یہ صرف ایک اجمالی بیان ہے، حقیقت میں اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، یہ تو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ صرف اجمالی طور پر ان درجات ہی کو دیکھ لے جائے تو ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا امتی پر کتنے درجے فضیلت رکھتے ہیں۔ اب حدیث پاک سنیے، ارشاد فرمایا ایک عالم دین عبادت گزار مسلمان پر ایسی ہی فضیلت رکھتا ہے جیسی میری فضیلت ایک ادنا امتی پر ہے۔ یہ ہے علماء کرام کی شان۔ اللہ پاک ہم سب کو باعمل عالم دین بننے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم دین سیکھتے اور عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھا اور بڑا ہو کر بھی اسی حالت میں رہا تو اللہ پاک قیامت والے دن اس کو 72 صدیقیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو کیونکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے علم سیکھنا خوف خدا ہے، علم کی تلاش عبادت ہے، علم کی تکرار کرنا یعنی سبق یاد کرنے کے لیے بار بار پڑھنا تسبیح ہے، بے علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، علم کو اس کے اہل پر خرچ کرنا نیکی ہے، علم حلال و حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے، علم اہل جنت کے راستے کا نشان ہے، علم باعث راحت ہے، علم رفیق سفر ہے، علم تنہائی کا ساتھی ہے، علم تنگ دستی خوشحالی میں رہنما ہے، علم دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، علم دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ اللہ پاک علم کے ذریعے قوموں کی بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ پاک علم کے ذریعے سے قوموں کو امام بنا دیتا ہے، پھر ان کی پیروی کی جاتی ہے، علماء کے رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، فرشتے علماء کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں، علماء کے لیے ہر خشک و تر یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور خشکی کے جانور سب دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ علم دل کی زندگی ہے، علم اندھیرے میں آنکھوں کا نور ہے، علم کے ذریعے بندہ اولیاء کرام کی منازل کو پا لیتا ہے، علم عمل کا امام ہے، عمل علم کے تابع ہے، خوش نصیبوں کے دل میں علم ڈال دیا جاتا ہے جبکہ بدبختوں کو علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے اللہ پاک اس کے غموں اور پریشانیوں کو کافی ہو جاتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمت کریں، نفس سستی دلاتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں، ان کی ایک نہ سنیں، اپنے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ دو جہاں کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرمان پر دھیان لگائیں، علم دین سیکھنے میں مصروف ہو جائیں، پریشانیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، قربانیاں بھی دینی پڑ سکتی ہے، مگر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک ان غموں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا اور رزق کا بھی ایسی جگہ سے انتظام فرما دے گا جہاں سے ہمارا وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو الحسن فقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم مشہور محدث حضرت حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے فرمایا جب مجھے علم دین سیکھنے کا شوق ہوا اس وقت میں نوجوان تھا، ہم چند دوست مل کر علم دین حاصل کرنے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ہم نے استاد تلاش کرنا تھا، بڑی تلاش کے بعد ہم اس زمانے کے بہت بڑے محدث صاحب کے پاس پہنچے، وہ ہمیں روزانہ احادیث لکھوایا کرتے۔ ہم سب دوست ایک مسجد میں رہتے تھے، پردیس تھا، غربت تھی، تنگ دستی تھی، کوئی ہماری مشقتوں اور تکلیفوں سے واقف نہ تھا، ہم نے بھی کبھی کسی کے سامنے اپنی مشقت کا رونا نہیں رویا۔ ایک بار یوں ہوا کہ ہمارے پاس جتنے پیسے تھے سب ختم ہو گئے، فاقہ کشی شروع ہوئی، جہاں تک کہ ہم نے 3 دن اور 3 راتیں بھوکے رہ کر گزار دیں۔ بھوک کی وجہ سے کمزوری بڑھ گئی، چلنا پھرنا بھی دشوار ہو گیا۔ حضرت حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی بھوک کی حالت میں چوتھا دن بھی آ گیا، اب تک کمزوری کی انتہائی ہو چکی تھی، چنانچہ میں مسجد کے کونے میں گیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز کے بعد دعا مانگی،
ابھی میں دعا سے فارغ بھی نہ ہوا تھا کہ مسجد میں ایک نوجوان داخل ہو. اس نے پوچھا حسن بن سفیان کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں. نوجوان بولا ہمارے شہر کے حاکم طولون نے آپ کے لیے کھانا بھجوایا ہے. میں نے حیرانی سے پوچھا حاکم کو ہمارے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ وہ نوجوان بولا میں خادم ہوں. آج صبح مجھے ہمارے حاکم نے بلایا اور کہا فلاں محلے کی فلاں مسجد میں جاؤ، وہاں دین کے طالب علم ہے، وہ 3 دن اور 3 راتوں سے بھوکے ہیں، انہیں کھانا بھی پہنچاؤ اور کچھ رقم بھی دے آؤ، اور ہاں میری طرف سے معذرت بھی کرنا کہ مجھے ان کی حالت کا علم نہ ہو سکا، کل میں خود ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگوں گا. وہ نوجوان کہتا ہے حاکم شہر کی یہ باتیں سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے پوچھا علی جناب آخری اس عنایت کا سبب کیا ہے؟ حاکم بولا رات میں بستر پر لیٹا، ابھی آنکھیں بند ہوئی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک گھوڑے سوار ہیں، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے. اس نے نیزے کی نوک میرے پہلو میں رکھ دی اور کہا فوراً اٹھو اور حسن بن سفیان اور ان کے ساتھیوں کی مدد کرو، وہ راہ علم دین کے مسافر ہیں، 3 دن اور 3 راتوں سے بھوکے ہیں، تیرے شہر کی فلاں مسجد میں قیام فرمائے ہیں. حاکم کہتا ہے میں نے اس گھوڑے سوار سے پوچھا آپ کون ہیں؟ بولا میں اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہوں اور تمہیں طلباء علم دین کی اس حالت سے خبردار کرنے آیا ہوں. اب دیر نہ کرو، فوراً ان کی خدمت کا انتظام کرو. اتنا کہنے کے بعد وہ گھوڑے سوار میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. آپ نے سنا علم دین کے طلبہ کے لیے غیب سے کیسے انتظامات ہوتے ہیں. غربت و افلاس اور مال و دولت کی کمی سے مت گھبرائیے، ہمت باندھیے اور علم دین سیکھنے میں مصروف ہو جائیے. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک مددگار ہوگا. قوموں کی تقدیر نوجوان نسل کی تربیت پر منحصر ہوا کرتی ہے. ترقی و تجلی کی سینکڑوں داستانیں اس بات کی گواہ ہے کہ زمانے میں باغ ڈور اسی قوم کے ہاتھ رہی جس کی جوان نسلیں اعلیٰ کردار اور اتوار کی حامل تھیں، اور جن اقوام کی نوجوان نسلیں لہو لعب کھیل کود میں مگر نہیں وہ پستیوں میں گم ہو گئیں. آج ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہے. نمازی نوجوان نسل بھی تجلی کا شکار نظر آتی ہے کیونکہ ہمارا تعلیمی معیار، اداروں کی حالت اور نظام تعلیم و تربیت انتہائی قابل رحم ہے. تمام گورنمنٹ پرائیویٹ سکولز، کالج، یونیورسٹیاں اور مختلف تعلیمی اداروں سے منسلک لوگوں میں عاشقان رسول کی تحریک کو عام کرنے کے لیے شعبہ تعلیم کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا بنیادی مقصد مذکورہ اداروں سے وابستہ لوگوں کو کچھ سیکھنا اور سکھانا ہے. یہ شعبہ کالج اور یونیورسٹیز کے اساتذہ طلبہ سے اچھی نیتوں کے ساتھ ساتھ مراسم قائم کر کے انہیں تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روشناس کرنا ہے. تعلیمی اداروں میں نیک اعمال کا سلسلہ جاری کرتا اور ہاسٹل میں بڑے بڑے بالغان کو دینی تعلیم دینے کا رجحان ہے. حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم بنو یا طالب علم دین سننے والے بنو یا علم دین سے محبت کرنے والے بنو، پانچوں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. حضرت ابن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبیلہ مراد کے ایک صحابی حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا، طالب علم دین کی خوش آمدید. فرشتے طالب علم دین سے خوش ہو کر اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. ایک فرشتہ اس پر اپنے پروں سے سایہ کرتا ہے، دوسرا فرشتہ پہلے فرشتوں کے پروں کو اوپر اپنے پروں سے سایہ کرتا ہے. یوں کرتے کرتے آسمان تک فرشتے ایک دوسروں کے پروں پر اپنے پر پھیلا دیتے ہیں. طالب علم دین کی یہ فضیلت بیان کرنے کے بعد سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سیکھنے آئے ہو؟ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ مکرمہ سے مسلسل سفر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں موضوع پر مسا کے متعلق مسئلہ پوچھنے حاضر ہوا ہوں. علم دین سے کیسی محبت ہے، سبحان اللہ. صرف ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے اتنی دور سے سفر کر کے حاضر ہوئے. اور ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا انداز بھی دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پیارے انداز میں طالب علم دین کا استقبال فرمایا اور انہیں طالب علم دین کے فضائل سنائے. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی ہے موسیٰ بھلائی کی باتیں سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. بے شک میں علم دین سکھانے والوں اور سیکھنے والوں کی قبریں روشن فرماؤں گا، انہیں قبر میں بالکل وحشت نہیں ہوگی. غور فرمائیے علم دین کے کیسے کیسے فضیلت ہیں، مگر افسوس ہماری غفلت
نفس سستی دلاتا ہے، محنت و مشقت سے دور بھاگتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کبھی عزت و شہرت کے طلب میں لگاتا ہے، کبھی مال و دولت کی حرص میں مبتلا کر دیتا ہے، دل میں وسوسے آتے ہیں، اگر علم دین سیکھنے میں لگ گیا تو کماؤں گا کیسے، کھاؤں گا کہاں سے، اتنا بڑا بزنس ہے، وقت کہاں سے نکالوں گا، دکان نہیں چھوڑ سکتا، نوکری سے وقت نہیں ملتا، اس کے علاوہ اور طرح طرح کے وسوسے دلا کر شیطان لعین ہمیں علم دین کی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ نماز اثر شیاطین سمندر پر جمع ہوتے ہیں، ابلیس کا تخت لگتا ہے، شیطان کی کارگزاری پیش ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے اس نے اتنی شرابیں پلائی، کوئی کہتا ہے اس نے اتنی بدکاریاں کروائیں، شیطان نے سب کی سنی، کسی نے کہا میں نے آج فلاں طالب علم دین کو پڑھنے سے باز رکھا، شیطان یہ سنتے ہی تخت پر سے اچھل پڑا اور اس کو گلے سے لگا لیا اور کہا انتا یعنی تو نے زبردست کام کیا۔ باقی شیطان یہ کیفیت دیکھ کر جل گئے، انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، ان کو کچھ نہ کہا اور شیطان کے چپلے کو طالب علم دین کو صرف ایک چھٹی کروا کر دینے پر اتنی شاباش دی۔ ابلیس بولا تمہیں نہیں معلوم جو کچھ تم نے کیا سب اسی علم دین پڑھنے سے روکنے والے کا صدقہ ہے، اگر دینی علم ہوتا تو وہ لوگ گناہ نہ کرتے۔ معلوم ہوا شیطان کا سب سے بڑا ہدف مسلمانوں کو علم دین سے روکنا ہے، اگر مسلمان علم دین سیکھنے سے رک جائے تو اس کا گناہوں سے باز رہنا بہت دشوار ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم دین حاصل کریں، اس میں کسی قسم کی سستی نہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سے محبت الفت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں کو صحیح معنوں میں فرض سمجھ کر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ